السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک چیز ہے تبلیغ اسلام اور دوسری چیز ہے اصلاح معاشرہ۔ ہم لوگوں میں اتنی جرأت رندانہ نہیں رہ گئی اب کہ ہم صحیح معنوں میں تبلیغ اسلام کے فرائض کو نبھانے کی کوشش کا تصور بھی کر سکیں۔ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، اسلام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے، اور ان انسانوں تک ہم مسلمانوں کا پہنچنا ہمارے لیے فرض قرار دے دیا گیا۔ جو انسان اب تک ہدایت ابدی سے محروم ہو کر مبہم خیالات و عقائد کی ترجمانی کرنے میں مصروف ہے، تبلیغ کا وہ اہم ذریعہ اور وہ اہم مقصد اصلاح معاشرہ کے نام پر سمٹ کر رہ گیا ہے۔ معاشرے کی اصلاح، یہ معاشرہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ مسلمانوں کا معاشرہ کہلاتا ہے۔ جب تک ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے ہمارے پاس کوئی معاشرہ نہیں تھا، مگر مسلمان ہو جانے کے بعد تو اب ہمارے پاس باقاعدہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور مسلمان بھی ہم رضا و رغبت کے ساتھ ہوئے، کسی نے زبردستی ہمیں مسلمان نہیں بنایا۔ فوج میں جانے والا انسان اپنی مرضی سے فوج میں جاتا ہے، اور پولیس کی وردی پہننے والا فرد اپنی مرضی اور اپنے شوق سے اس محکمے میں انٹری کرتا ہے۔ اب جب تک اس نے وردی نہیں پہنی تھی تب تک پولیس اسٹیشن کے فرائض کی کوئی ذمہ داری بھی اس پہ عائد نہیں ہوئی تھی۔ ایک فوجی نے جب تک فوج کا یونیفارم نہیں پہنا تھا اس وقت اس سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ چائنا کے بارڈر پہ کھڑے ہو جاؤ اور کشمیر کی برف پوش وادیوں میں جا کر گن چلاؤ۔ جب تک وردی نہیں پہنا آدمی آزاد تھا، مگر وردی پہننے کے بعد اب وہ آزاد نہیں ہے۔ اب اسے وردی کا بھی احترام کرنا ہے، وردی کے جو قوانین ہیں انہیں بھی روبہ عمل لانا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر قانون اس کی وردی بھی اس سے چھین لیتا ہے، جیل کے سلاخوں میں بھی اسے ڈالتا ہے، پنشمنٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک عام انسان اور اسلام سے دور، اسلام کی چوکھٹ سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی گزار رہا تھا، تب تک تو اس کی منمانی سمجھ میں آتی، مگر جب اس نے اسلام کی وردی پہن لیا، جب اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا، تو کلمے کے اقرار میں تو یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اب ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے رب کی رضا کے مطابق نہ ہو۔ ہم وہی کام کریں گے جس میں ہمارا رب راضی ہو اور شریعت مطہرہ کے ہم پابند کہلائیں۔ صاف اور سیدھی سی بات ہے، مگر وردی پہننے کے بعد بھی
اسلام کی وردی پہن لیا مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمارے کرسچین بھائیوں کے یہاں عبادت کا طرز امتیاز ہے سنڈے ٹو سنڈے۔ ہم بھی فیشن میں ان سے پیچھے نہیں رہے، ہم نے بھی ان کی اقتدا میں جمعہ ٹو جمعہ اپنی عبادت کا دن مختص کر لیا، الا ماشاء اللہ۔ ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ جمعہ میں جو جم غفیر ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارے اندرون کے اخلاص کی کتنی شاندار نشاندہی کرتا ہے۔ دکانیں ہماری بند ہو جاتی ہیں، ہم ننھے ننھے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر مسجد کی طرف کشاں کشاں چلتے ہیں، اور ادب و احترام کا عالم یہ ہے کہ مسجد میں کوئی شور و غوغا بھی اگر کرتا ہے تو ہمارے احباب بہت خوبصورتی کے ساتھ اسے مسجد میں مؤدب ہونے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسلام کی روح جمعہ کے دن ہمیں دکھلائی دیتی ہے۔ جب دکاندار کی دکان پر کوئی سودا لینے کے لیے آتا ہے اور اذان ہو چکی ہوتی ہے تو مسلمان دکاندار کی یہ صدا ہوتی ہے کہ اب بعد میں تشریف لائیے گا، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، خطبہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ مسلمان جس طرح جمعہ کے دن عبادت الہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ عصر میں وہ رونق عبادت غائب ہو جاتی ہے، مغرب میں اس کا تصوراتی خاکہ بھی ہمیں نہیں ملتا، عشاء، فجر اور ظہر اس میں مسجدیں ہماری مرثیہ خاں ہوتی۔ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں آپ سے جو چھپی ہوئی ہیں۔ چھپی ہوئی باتیں تو بہت ہیں، مگر صرف چھپی ہوئی باتوں ہی پہ اگر ہم غور کر لیں تو یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ذوق عبادت اور روح عبادت دونوں سے اس قدر بے رغبتی ہمارے ماحول اور ہمارے سماج میں پیدا ہو گئی کہ کبھی نماز پڑھنا ہمارا طرز امتیاز تھا، اب نماز چھوڑنا ہمارا فیشن بن چکا ہے۔ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ۔ حضرات محترم، ہمارے پاس جمعہ کے دن تو ہم ہندوستان میں نظر آتے ہیں اور ایک ہفتہ معلوم نہیں کس قبرستان میں چلے جاتے ہیں، پھر جمعہ کے دن کشاں کشاں ہم مسجدوں کی رونق بن جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تب تک ہماری اصلاح نہیں ہوئی تھی، مگر مسلمان ہونے کے بعد تو عقیدے کی بھی اصلاح اور عمل کی بھی اصلاح دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تب تک تو معاشرے کو اصلاح کی ضرورت تھی، مگر جب معاشرہ مسلمان ہو گیا تو پھر اصلاح معاشرہ کی کیا ضرورت؟ دراصل اس نقطے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مسلمان ہم اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ خود ہمارے ہی معاشرے کی اصلاح کے لیے باقاعدہ تنظیمیں وجود میں آئیں۔ مسلمان تو ہم اس لیے ہوئے تھے کہ ہماری تو اصلاح ہو ہی چکی تھی اس کلمہ توحید کے ذریعے، اب ہمیں تبلیغ اسلام کے فریضے کو انجام دینا تھا کہ جن لوگوں تک عقیدہ توحید نہیں پہنچا ہے ان لوگوں تک اخلاق رسول کی بنیاد پر نہایت ہی کریمانہ انداز میں ہم اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کے فلسفے کو سمجھا کر انہیں اس جہنم کے راستے پہ جانے سے روک دیں جس راستے پہ انسان مشرکانہ رسم و رواج کی بنیاد پر چل پڑتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری تھی، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مسلمانوں تم بہترین امت، تمہیں اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم بھلائیوں کا پرچار و پرسار کرو اور برائیوں سے سماج کو بچاؤ۔ تو یہ تو ذمہ داری ہماری تھی۔
समाज को बुराइयों से बचाने की, चाहे वो अकीदे की बुराई हो, चाहे वो इखलाक की बुराई हो, चाहे वो फिक्र और नजर की बुराई हो, चाहे वो कत्ल और फसाद की लड़ाई हो, चाहे वो अमीर और गरीब की लड़ाई हो, चाहे वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई हो। मगर आज कम नसीबी है हमारी कि अब हम लोगों को इस्लाह माशरा की जरूरत पड़ गई है और तबलीग इस्लाम का तसव्वुर हमारे यहाँ नापैद हो चुका है। बहुत पढ़ा लिखा मजमा है और बड़े समझदार लोग मेरे सामने बैठे हैं। इन दोनों चीजों पर हमें गौर करना होगा। हमारा फर्ज सिर्फ इस्लाह माशरा का नहीं है, पहला फर्ज हमारा तबलीग इस्लाम का है। और तबलीग इस्लाम अगर हमने सही मानों में की होती तो आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये बदतरीन दिन हमें देखने को नहीं मिलते। जिस जमाने में हमारे पास पावर था, जिस जमाने में हमारे पास हुकूमत थी, उस जमाने में भी हमने अखलाक नबवी का मुजाहरा दूर दूर तक नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाकों की मंजिल से गुजर रहे थे, घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा था। एक वक्त भी मेरे रसूल ने बाकायदा पूरी फराखी के साथ खाना भी नहीं खाया, मगर उसी रसूल के घर में तलवार लटकती हुई दुनिया ने देखी। उसी रसूल के घर में जिरह और कमंद दुनिया ने देखी, इसलिए कि इस दुनिया में जिस काम को करने के लिए उनकी बेइज्जत हुई थी, वो बेइज्जत इस बात का तकाजा कर रही थी कि वह अनज़लनल हदीद, हमने लोहा उतारा है। तो लोहा क्यों उतारा? इंसान को बदबख्ती से बचाने के लिए ये लोहा बहुत कारआमद होता है। ये लोहा मैदान जिहाद की अलामत होता है। जुल्म को मिटाने के लिए ये लोहा अलामती निशान कुव्वत होता है। और इसी लोहे के जरिए आपने देखा कि बद्र की धरती पर भी ये लोहा आपके काम आया, ओहद की सरजमीन पर भी ये लोहा आपके काम आया, हुनैन की धरती पे भी ये लोहा आपके काम आया, खैबर के अंदर भी मौला अली की जुल्फ़िकार के जरिए ये लोहा अपनी करिश्मा साजी दिखलाता चला गया। आपको इस लोहे से लोहा उनसे लेना है। हमारी जंग काफिर से नहीं है, कुफ्र से है। हमारी जंग मुशरिक से नहीं है, शिर्क से है। हमारी जंग बिदअती से नहीं है, बिदअत से है। हमारी जंग जाहिल से नहीं है, उसके अंदर छुपी हुई जहालत से है। और यही वो फरीजा था जिस फरीजे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को अता फरमाया था। आप हालात को देखिए, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, एक अरब आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। तूने साबित कर दिया ए हादिए नौए बशर, मर्द यूं मोहरें लगाते हैं जबीने वक्त पर। हज़रात मोहतरम, आपके सामने मैं सीरत का एक इजमाली खाका भी रख रहा हूँ कि देखिए हम मक्का में किस तरह से उभरे थे। हमारे सामने कौन सा वो जुल्म नहीं था और कौन ऐसा आतंकवादी और टेररिस्ट नहीं था जिसने जुल्म और सितम का निशाना हमको नहीं बनाया था। जुर्म क्या था पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी नजर में? जुर्म ये था कि पैगंबर एक खुदाए वाहिद की बात क्यों कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम आए थे पूजा ही करवाने के लिए। उनकी आमद का मकसद पूजा के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। वो कभी पूजा के मुखालिफ नहीं रहे। वो तो सिर्फ उस नजरिए के साथ पूजा करवाना चाहते थे जो नजरिया सदाकत पर मबनी हो। वो कह रहे थे मैं आया ही पूजा करवाने के लिए, मगर ऐ लोगों, मैं तुम्हें पूजा का सही तरीका सिखाता हूँ। उनकी पूजा मत करो जिन्हें तुम अपने हाथ से बनाते हो, पूजा उसकी करो जिसने दस्ते कुदरत से तुम्हें बनाया है, शोरो आगे ही तुम्हें अता फरमाया है। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि 13 साल की मक्की जिंदगी को आप देखिए, कौन सी सोबत थी जो मक्का के मुसलमानों की जिंदगी में उजीरन बनकर सामने नहीं आई। मक्के की सरजमीन की तारीख हमें बताती है कि एक तमाचा भी किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को नहीं मारा। घर छीन लिया गया मगर किसी का घर मुसलमानों ने उजाड़ा नहीं। कैरेक्टर वो हमारे पैगंबर ने दिया था कि जिन लोगों का घर छीन लिया गया था और वो मदीना चले गए थे, जब फतेह मक्का हुई तो रसूल पाक ने वो घर भी वापस नहीं दिए जो घर लोगों ने छीन करके ले लिया था। गरज ये कि ये था वो इखलाक मोहम्मदी का करिश्मा
جس کی بنیاد پر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور قرآن کریم کہہ رہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو حضرات گرامی، آپ ذرا سا سوچئے کہ تبلیغ اسلام کا اثر کیا ہوا تھا۔ پیغمبر کو نکالا گیا تھا مکہ کی سرزمین پر کس کے عشق میں؟ بتوں کے عشق میں پیغمبر کو نکال دیا گیا تھا، مگر اخلاق کریمانہ کی کرشمہ سازی اور معجزانہ طرز عمل تو دیکھیے کہ 10-8 سال کے بعد وہی مکہ ہے نا، اسی مکہ میں بتوں کے عشق میں محمد رسول اللہ کو نکالا گیا تھا، اور آج فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کے عشق میں بتوں کو اپنے ہاتھوں سے وہی نکال رہے ہیں جنہوں نے پاسٹ میں رسول پاک کو نکالا تھا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاق نبوی کی روشنی میں سیرت پاک کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف یہ پڑھنے کی ضرورت، باتیں ہم بہت کر لیتے ہیں مگر باتوں سے انقلاب نہیں آتا۔ باتیں جب عمل کا روپ دھار لیتی ہیں تب انقلاب آتا ہے۔ میں اپنے ان تمام اسلامک اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دینا چاہوں گا، یہ آج کے سیرت و کردار کے مجاہد نہیں ہیں، یہ روز اول سے سارے تصورات دینی کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جوانی کو غرق کر دیا ہے اس فکر و نظر کو بنانے میں اور بچانے میں۔ مگر آج سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں تو ایک امت وحدت بنا کے بھیجا گیا تھا نا، اور ہم سے کہا گیا تھا کہ تمہیں اگر کامیابی چاہیے تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم ایک امت وحدت بن جاؤ اور حبل اللہ کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ رسی سے مراد یہاں قرآن کریم ہے، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت پڑ جاؤ۔ مگر آج کیا ہو گیا ہے؟ اصلاح معاشرہ ہم کریں، ہم تو فرقہ بندی کا شکار ہو چکے ہیں، ہم تو ایک دوسرے سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے بھی ہماری اتنی نفرت نہیں ہے جتنی نفرت مسلک کی جکڑ بندیوں کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ہم جتنی چپڑی باتیں لاکھ کر لیں مگر ہمارے دلوں میں مسلک کی بنیاد پر جو قدورتوں کی کائی جمی ہوئی ہے، وہ کائی اتنی جرت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم ملت کی وحدت کے لیے اس کائی کو دھل دیں۔ ٹھیک ہے، مسلکوں میں بٹ جانا کوئی بات نہیں ہے، مگر مسلک کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا مسلک دین کو تابع کر دے۔ کسی کا کوئی بھی مسلک ہو سکتا ہے، مسلک دین کے تابع تو ہے، دین کسی کے مسلک کے تابع نہیں۔ مگر آج امت مسلمہ کے حالات پر غور کیجئے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے زیادہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب ڈپلیکیٹ اسلام چل پڑا ہے۔ مسلک کو اتنی شدت کے ساتھ اپنی زندگی کا معیار بنا لیا گیا ہے کہ دین کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ فرقہ بندیوں میں جب تک ہم جکڑے رہیں گے ہماری کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، تفرقہ بازیوں کا جب تک ہم شکار رہیں گے ہماری کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، مسلک کے نام پر جب ہم ایک دوسرے کا خون کریں گے ہماری کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے ماحول کی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کیا کریں گے؟ ہمارے معاشرے میں اصلاح کے لیے کام تھوڑی ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں دین کے لیے بھی کام نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے میں مخصوص مسالک کے لیے کام ہوتا ہے، مخصوص طرز فکر کے لیے کام ہوتا ہے۔ اسی لیے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ایک ڈپلیکیٹ اسلام باقاعدہ چلایا جا رہا ہے جس کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی اسلام نے تو کبھی ابو بکر عمر کو نہیں بانٹا تھا، حقیقی اسلام نے تو کبھی عثمان و علی کو نہیں بانٹا تھا، حقیقی اسلام نے تو کبھی بوذر و سلمان فارسی کو نہیں بانٹا تھا۔ آج ہم کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ اچھا، اگر مسلک بھی ہے تو مسلک میں تسلب اختیار کیجئے۔ مسلک آپ کو سکھلاتا کیا ہے؟ مسلک آپ کو اچھی راہ ہی دکھلاتا ہے نا، مسلک آپ کو خدا کے نزدیک جواب دہ بناتا ہے نا، مسلک قرآن و سنت کی روشنی ہی میں تو آپ کو راستہ دکھلاتا ہے نا۔ مسلک میں متسلب ہی اگر رہے ہوتے ہم اور آپ تو آج ہمیں اصلاح معاشرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مصیبت یہ ہو گئی کہ مسلک میں متسلب ہونے کے بجائے ہم متشدد ہو گئے، اور تشدد کسی کی اصلاح کا ذریعہ کبھی نہیں بن سکتا۔ مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اب بھی وقت ہے، حالات کو دیکھیے، اور میں اس موضوع کو بھی سمیٹنا چاہوں گا کہ ملک کے جو حالات ہیں
وہ آپ سے چھپے نہیں ہیں. میں ان حالات پہ تو کوئی بات نہیں کروں گا, مگر ان حالات میں مسلم امہ کا کردار کیا ہونا چاہیے اس پر گفتگو کرنے کی اشد ترین ضرورت ہے. ہم بارود بن چکے ہیں, ہم عدم تشدد, ہم صبر کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم خود فلسفی ہیں, ہم خود منطقی ہیں, ہم خود علامہ ہیں, اور اب تو ہمارے پاس ایسی یونیورسٹی آ گئی ہے جس یونیورسٹی کی موجودگی میں اب نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ لکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ کے پاس وہ یونیورسٹی موبائل میں موجود ہے. ایک دوسرے کے سامنے فیک نیوز ہم پھیلاتے ہیں, کیسے ہماری اصلاح ہوگی؟ ایک دوسرے کے خلاف ہم جذبات سے کھیلتے ہیں, کیسے ہماری اصلاح ہوگی؟ اور ہمارے پاس یہ ٹیلی فون جو ہمارے لیے ربط و رسائل کا ذریعہ بن سکتا تھا, فتنہ و فساد کا ذریعہ بن کر کے رہ گیا ہے. ہم اپنے کہاں کہاں تک روئیں, ایک دو زخم نہیں, سارا بدن ہے چھلنی, درد بیچارہ پریشان ہے, کہاں سے اٹھے. ہماری بچیاں بھی اسکولوں میں جا رہی ہیں, ہمارے بچے بھی اسکولوں میں جا رہے ہیں, بڑے شوق سے ہم ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں, اور یہ موبائل کیا کیا فتنے جگاتا ہے. آج بھی ارتداد کے راستے اس ملک میں کھل گئے ہیں اسی موبائل کی وجہ سے, اور اسی موبائل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بننے کی وجہ سے. کیا تربیت ہوئی؟ ہم تو اصلاح معاشرہ کیا کریں, معاشرے سے بات کرنے کے بجائے اصلاح فرد ہونا چاہیے اور اصلاح خاندان ہونا چاہیے. ہم معاشرے تک جانے کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, بالکل بیکار سی بات ہے. معاشرے تک مت جائیے, آپ صرف اپنے گھر تک جائیے. جس گھر سے نکلتے ہیں اسی گھر تک جائیے. جو بچے آپ کے ہیں آپ انہی بچوں تک جائیے. جو بیوی آپ کی ہے اپنی بیوی ہی تک جائیے. جو رشتہ دار آپ کے ہیں جن کے ذمہ دار اور سرپرست اور گارجین ہیں آپ, صرف وہاں تک جائیے. اپنی چہر دیواری سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے اندر آپ کے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑا کرتا ہے, اور ایک دوسرے کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ اچھی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں. ہم ذرا سوچیں اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کیا ہمارے گھر میں ہمارے گھر کی اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں. ہم آج بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, ہم بچوں کے کنٹرول میں آ چکے ہیں. آج ہماری بچیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, ہم بچیوں کے کنٹرول میں آ چکے ہیں. تو جب یہ حالات ہو چکے ہیں تو ان حالات میں فردن ہر آدمی کو اپنے اپنے گھر کی معاشرتی زندگی کا جائزہ لے کر اپنے اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سب اپنے اپنے گھر کی اصلاح کر لیں اور عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ہم عملاً مسلمان دکھلائی دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت بڑا نہیں ہے, مگر یہ کام بہت بڑا بھی ہے. اس لیے کہ یہ کام ہم سے نفس کی قربانی چاہتا ہے, یہ کام ہم سے خواہشات کی قربانی چاہتا ہے, یہ کام ہم سے وقت کی قربانی چاہتا ہے. اور ہم قربانیاں دیتے بھی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں دیتے. ٹھنڈک کا زمانہ ہے, یہ تو بامبے ہے, یہاں ٹھنڈک نہیں پڑتی, مگر ہمارے یو پی میں تو بلا کی ٹھنڈک پڑتی ہے. مگر واہ واہ, تعلیم کے لیے ہماری قوم کتنے شاندار طریقے سے اجاگر ذہن لے کے کھڑی ہوئی ہے. صبح سویرے بچہ بیچارہ بستر سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں, لالی پاپ دے دے کر کے اس کو اٹھایا جاتا ہے, اسی وقت اس کو نہلایا جاتا ہے. ماں بھی تیار ہے, باپ بھی تیار ہے, اسکول لے جانے کے لیے تیار ہیں, اچھی خاصی فیس بھی دی جاتی ہے, اور ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں. میں آپ سے سیدھی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی, بچے کا مستقبل بنانے کے لیے آپ کتنی قربانی دیتے ہیں, اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ قربانی دیتے ہیں, دینا بھی چاہیے. مگر آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ رات میں جب سوتے ہیں تو اپنا موبائل اپنے پاس ہی رکھ کے سوتے ہیں نا. بزنس مین بھی اپنا موبائل اپنے پاس رکھ کے سو رہا ہے, آفیسر بھی اپنا موبائل اپنے پاس رکھ کر کے سو رہا ہے, سب کے سب موبائل اپنا پاس رکھتے ہیں اور کھلا ہوا رکھتے ہیں. کیوں؟ یہ موبائل صرف دو کام کرتا ہے, تیسرا کام اس کا نہیں. یہ یا تو غم کی خبر دیتا ہے یا خوشی کی خبر دیتا ہے, یہ یا تو رلاتا ہے یا ہنساتا ہے, تیسرا کام اس موبائل کا نہیں ہے. اب کیوں رلاتا ہے؟ بھٹا بیٹھ گیا, پتا چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فون کی گھنٹی بجی, رات میں سردی کی کڑاکے کی رات میں آپ سو رہے ہیں, رضائی اور لحاف سے نکلنے کا جی نہیں کر رہا ہے, مگر
नींद भी इतनी जबरदस्त है कि अगर आपको कोई जगाए तो आपको नागवार खातिर लगता है, मगर जो ही ये बजा टन टन टन, फौरन नींद, आंखें मलते हुए आपने टेलीफोन उठाया, हेलो। मैं कहता हूं नींद कुर्बान कर दिया आपने 1 घंटे पर। सिर्फ 2 बातें आपके सामने, या तो कोई खुशी की खबर आ रही होगी या कोई गम की खबर आ रही होगी, तीसरी खबर तो आने से नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नींद कुर्बान कर दिया मुसलमान ने सिर्फ टेलीफोन की घंटी पर, मगर जब फजर में खुदा की बारगाह से फोन की घंटी बजती है, जब फजर में सुबह का मुअज्जिन अल्लाह अकबर की सदा देता है, कितनी बेचैनी हमारे अंदर होती है कि हम उस घंटी को सुन करके उठ जाए और नींद को कुर्बान करके अपने रब के सामने सर झुका दें। मैं ये बात इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई कि ये मोटी मोटी बातें हैं, किसी लंबी तकरीर और पुरजोश खिताबत की जरूरत नहीं है। हमें अपने आमाल की अगर इस्लाह करनी है तो हमारे अंदर ही मौलवी बैठा हुआ है। हमारे ज़मीर से बड़ा हमारा कोई मुफ्ती नहीं है, हमारे ज़मीर से बड़ा हमारा कोई आलिम नहीं है। उस ज़मीर को जगाइए और सोचिए कि आप आम आदमी की तरह इस दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। आप आम आदमी की तकदीर को बदलने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम तबलीग इस्लाम के फरीजे को अंजाम दें। आज अगर हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचे होते, हाँ ठीक है, नफरत की हवा चल रही है, तशद्दुद की आंधी चल रही है, लोग एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते, मगर हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप चलिए तो सही उनके पास, वो नहीं आते हमारे पास, हमको जाना चाहिए उनके पास। हमारा एक गांव है, हमारे गांव में भी नफरत की फजा चल रही है, पड़ोस में भी चल रही है। हमारा गैर मुस्लिम भाई हमें देखने के लिए तैयार नहीं है, प्रोपेगेंडों का शिकार है। कोई बात नहीं है, हमें जुर्रत करके उसके पास जाना चाहिए, उसके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। एक तरफा तौर पर अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद बेजा को भूल कर काम करना चाहिए। अगर ये जुर्रत हम अपने अंदर पैदा कर लें तो तबलीग इस्लाम का भी काम होगा और इस्लाह माशरा का भी काम होगा। अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद भी अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार ना हो। अगर हम तलबे हिदायत ही के लिए तैयार नहीं हैं तो हमारे मौला को क्या पड़ी हुई है कि वो हमारा हाथ पकड़ कर हिदायत की राह पे डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत यह है कि जब कोई तलबे हिदायत और सआदत उससे मांगता है तो रब्बुल आलमीन इंशिराह सद्र कर देता है और रास्ता खोल देता है। और अगर कोई रब से बगावत करके राह जलालत ही पे जाना चाहता है तो फिर जलालत के भी सारे रास्ते उसके सामने खुल जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये आयत करीमा ही पूरा दीन समझाने के लिए हमें काफी है। तुम जैसा करोगे वैसा बदला तुम्हें दिया जाएगा, तो जैसा करेंगे वैसा बदला दिया जाएगा। और बदले में सिर्फ 2 ही घर बनाए हैं, इस दुनिया से जाने के बाद कोई तीसरा घर भी इंसानों के लिए नहीं है। एक घर का नाम जहन्नम है, दूसरे घर का नाम जन्नत है। और हमसे यही बता दिया गया कि जन्नत का रास्ता कौन सा है और जहन्नम का रास्ता कौन है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, इसलिए कि हम तुम्हें फैसला करने में रोकेंगे नहीं। हम तुम्हें तसर्रुफ और अख्तियार का मालिक बनाकर इस दुनिया में भेजे हुए हैं। तुम अपने तसर्रुफात और अख्तियारात का इस्तेमाल करने में आजाद हो। अगर हमसे बगावत करोगे तो भी हम नहीं रोकेंगे, और अगर हमारी इबादत करोगे तो भी हम नहीं रोकेंगे। अलबत्ता बगावत के जो नताइज हैं वो भी नताइज हमारे पैगंबरों ने तुम्हें बतला दिए हैं, और इबादत के जो नताइज हैं वो भी हमारे पैगंबरों ने तुम्हें बता दिए हैं। अब जैसा तुम करोगे इसका मतलब क्या हुआ, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा का सीधा मतलब ये हुआ कि हम इस दुनिया से जब हमारा अमल का दफ्तर बंद हो जाता है तो हम उस किताब पर अपने हाथ से सिग्नेचर करके जाते हैं। जहन्नम जाने का सिग्नेचर भी अपने अमल से हम खुद करके जाते हैं, और जन्नत का मुसाफिर बनने का सिग्नेचर भी हम अपने अमल से खुद करके जाते हैं। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को इसीलिए भेजा था। हर दौर में उनकी इशार और कुर्बानी के मुजाहिरे दुनिया की तारीख के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम हिंदी मुसलमानों को भी तलबे हिदायत और सआदत की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ कर दे,
کھلے ہوئے چھپے ہوئے شرک کفر اور بدعت و خرافات سے ہمیں بے نیاز کر دے اور ہماری توبہ کو قبول کر لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. والسلام علی من اتبع الہدی. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.